بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام نیو ہومپیتھ اور سامعین کو اپنے چینل نذیر چوہان ہومپیتھ انفوٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس لیکچر میں برایونی البا کی سر سے پاؤں تک کی تمام خاص علامات پر مختصر بات ہوگی۔ یہ ہمارے سلیبس کی تیسری میڈیسن ہے۔ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور ان علامات کو اپنی پریکٹس میں مریضوں پر اپلائی کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو میڈیسن کی تمام علامات بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرے جائز کے نمبر پر دن 12 بجے سے 1 بجے مختصر بات کریں بروز ہفتہ سے جمعرات تک، نمبر ڈسپلے پر آ جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوسرے ہومپیتھ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کا لیکچر برایونی البا پر ہے۔ اس کو ویڈ ہوپ یعنی وائٹ برایونی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پلانٹ کی میڈیسن ہے۔ برایونی کا پودا سدا بہار بیل نما ہے۔ اس کے پودے یورپ کے وسطی جنوبی علاقوں کے علاوہ جرمن، فرانس، ہندوستان اور شام کے علاقہ جات میں ملتے ہیں۔ برایونیا کا مدر ٹنچر صرف تازہ روٹس یعنی جڑ سے حاصل کی جاتی ہے۔ برایونیا کی آزمائش ڈاکٹر ہنیمان نے خود کی۔ برایونیا کی جو ہم کانسٹیٹیوشن جو ہے سمٹم ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کیسے ہوتا ہے۔ برایونیا کا مریض دبلا پتلا مگر مضبوط اعصاب سڈول جسم والا ہوتا ہے۔ اس کا قد عام طور پر لمبا ہوتا ہے اور اس میں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ اس میں برایونیا کے جو مریض ہوتا ہے اس کی جو میوکس میمبرین ہے وہ مکمل ڈرائی ہوتی، خشک ہو جاتی ہیں، جیسے منہ سے لے کر ہمارے ریکٹم تک تمام جو حصہ وہ ڈرائینس ہو جاتا ہے، یعنی خشک ہو جاتا ہے۔ ایون ہمارے جو سانس ہے، سانس بھی خشک ہو جاتا ہے۔ ہونٹ خشک ہوتے ہیں، ہونٹ ہمارے جو ہیں وہ خشکی کی وجہ سے یہاں پھٹ جاتے ہیں، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور اسی ڈرائینس کی وجہ سے اس کو قبض کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو اس کا سٹول ہوتا ہے بہت ہی خشک ہوتا ہے، مشکل سے خارج ہوتا ہے اور خارج جب ہوتا ہے تو ساتھ اس کے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری اس کی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو سردی کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے، کھانسی بھی ہوتی ہے۔ کھانسی آنے سے اس کو جو ہے نا ہمارے جو ہے نا مریض کے سینے میں اس کی چوٹ لگتی ہے، وہ اپنے چیسٹ کو ہولڈ کرتا ہے، دبا کر رکھتا ہے، کھانسی آتے وقت سینے کو تھامتا ہے اور اس کو ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے، سوزش ورم ہوتا ہے، حرکت کرنے سے اس کی جو ہے علامات بڑھتی ہیں۔ اب یہ میں آپ کو 2 حصوں میں اس کو سمجھاتا ہوں، جیسے یہ کس سیزن میں کام آتی ہے۔ یہ 2 سیزن میں کام آتی ہیں۔ ایک سیزن ہے اس کا سپرنگ کا یعنی سردی کا، دوسرا سمر سیزن۔ جو سپرنگ کا جو سیزن ہوتا ہے نا، اس میں جیسے کہتے ہیں نا پت جھڑ کا جو سیزن ہوتا ہے، پت جھڑ کا جب سیزن آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، جلد ہماری ڈرائینس ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ خشکی کی وجہ سے ہماری جو سکن ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جب ڈرائینس آتی ہے، یہ کون سے ڈرائینس کے جو مہینے ہیں وہ فروری سے اپریل تک، جس میں جتنی ہماری سکن کی جو علامات آتی ہیں اور اس میں برایونیا بہت زبردست کام کرتی ہیں۔ دوسری یہ جو علامات آتی ہیں اس کی کہ اس کی سمر کی، وہ مئی سے جولائی تک کی، جب شدید گرمی ہوتی ہے، بچوں کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں، وہ ٹیوشن سے واپس جب آتے ہیں گھر پڑھ کر، تو جیسے گرمی سے گھر آتے ہیں تو فریج میں سے فوراً سے پہلے وہ ٹھنڈا پانی نکالتے ہیں، ٹھنڈی بوتل نکالتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں۔ اس کے پینے سے کیا ہوتا ہے، فوراً سے ان کو جو ہے نا جی سر درد، بخار، کھانسی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ یا جو ورکر حضرات ہیں، دھوپ میں جو کام کرنے والے ہیں، وہ دھوپ میں جو کام کرتے ہیں،
دھوپ کے دوران ہی کام کے دوران ہی وہ اپنا ٹھنڈا پانی پئیں، ٹھنڈی بوتل پئیں، فوراً سے جیسے ٹھنڈے پانی اور بوتل پینے سے کیا ہوتا ہے، سر درد شروع ہو گیا، بخار ہو گیا، کھانسی آنا شروع ہو گئی. یہ دونوں سیزن کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. سپرنگ کے سیزن میں جتنی بھی ہماری اسکن کی جو ڈیزیز آتی ہیں ان میں یہ کام کرتی ہے. سمر کے سیزن میں جتنی بھی ہماری علامات آتی ہیں وہ جو ہے وہ سائنوسائٹس کی ہو، وہ کف کی ہو، وہ فلو کی ہو، وہ فیور کی ہو، ہیڈیک ہو، باڈی پین ہو، آل جوائنٹس پین، یہاں تک کہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں بھی یہ کام کرتی ہے. اس میں برائیونیا کا جو مریض ہے اس کی جو علامت جو آتی ہیں جو ہماری سمر سیزن میں آتی ہیں پانی پینے کی وجہ سے، کس میں آتی ہیں، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں. ہم اس میں اب آگے بات کرتے ہیں کہ برائیونیا کے جو پینز ہوتے ہیں درد کیسے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے بھی پین ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جوائنٹس ہیں، ان میں برائیونیا کے پین ہوتا ہے. اس میں پین کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے، سوزش آ جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، مسل اور جوائنٹس جو ہیں نا وہ متورم ہو جاتے ہیں، اس میں پین ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک جوڑ سے کسی ایک جوائنٹس میں پین شروع ہوتا ہے، پھر وہ موو کرتا ہے، دوسرے جوڑ میں چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تیسرے جوڑ میں چلتا ہے. یوں چلتے چلتے موو کرتے پوری باڈی کے تمام جوڑ جوائنٹس ہیں اس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. برائیونیا میں کیا ہے، ایک جوائنٹ سے دوسرے جوائنٹ میں تیسرے جوائنٹ میں یہ موو کرتا ہے پین، پھر اوورال پوری باڈی کے تمام جوائنٹس کے اندر وہ چلا جاتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے، پورے جوائنٹس میں پین ہونے کی وجہ سے مریض اوورال بستر پر لگ جاتا ہے. جیسے پچھلے لیکچر میں تھا کہ آرنیکا کا جو مریض ہے اس کے اوورال تمام جوائنٹس ادھر سے ادھر سے ادھر سے، جیسے شولڈر، ایلبو، ہمارے اسی طرح نی اور ہماری بیک، یہ اکٹھی جوائنٹس ڈبل کرتے ہیں. نی میں گھٹنوں میں درد ہوگا تو دونوں میں ہوگا، ایلبو میں ہوگا تو دونوں میں ہوگا، شولڈر میں ہوگا تو دونوں میں ہوگا، بیک میں ہوگا. برائیونیا میں کیا ہوتا ہے، کسی ایک جوائنٹ سے یہاں سے شروع ہوا تو یہ ایلبو کی طرف آ گئی، یہاں سے شروع ہوا تو شولڈر کی طرف، شولڈر سے پھر ہماری بیک میں، بیک سے پورے باڈی کے تمام جتنے ہمارے جوائنٹس ہیں ان میں تمام میں یہ موو کر جاتا ہے. یہ کس میں ہے، یہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں لے جاتا ہے. اس میں ہم جب جوائنٹس کا جو ٹیسٹ کرواتے ہیں RA فیکٹر، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس فیکٹر، وہ پازیٹیو آ جاتا ہے. یہ آرنیکا کے اندر بھی کور ہوتا ہے، اس کے اندر کور بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پین کے ساتھ ساتھ پنچنگ پین ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے برائیونیا کے اندر، جیسے سوئیاں چبھتی ہیں، سوئیاں چبھنے جیسا احساس ہو. یہ اور کون کون سی میڈیسن کے اندر ہوتا ہے، کالی کارب کے اندر بھی ہے، مرسال کے اندر، نیٹرمیور کے اندر بھی ہے. پھر اس میں دوسری ہم کیفیت کیا کر دیکھتے ہیں کہ اس کو مریض کو دبانے سے درد ہوتا ہے. جیسے پیٹ میں درد ہے، دبایا گیا، ہمارے مسل میں پین ہے، جب تک دبا رہے ہیں تو دباتے دباتے پین کا کم ہونا، یہ برائیونیا پلس نیٹرمیور کے اندر اپنے سوری میگنیشیا فاس کے اندر آتا ہے. پھر اس میں ہے کہ اس میں تھوڑا سا اور سمجھا دوں کہ دبانے سے درد میں کمی ہو تو میگنیشیا فاس، دبانے سے درد میں کمی نہ ہو تو کالی کارب. یہ کیا دو علامات آ جاتی ہیں، پھر آگے میں اس کی بھی اور سمجھاتا ہوں. دبانے سے درد میں کمی میگنیشیا فاس، دبانے سے درد میں کمی نہ آئے تو پھر کیا ہوا، کالی کارب. اسی طرح جتنے بھی ہمارے باڈی کے پینز ہیں، چاہے نرو پین ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے شیٹی کا پین ہو گیا، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، ہمارے چھوٹے بڑے جوائنٹس ہو گئے، ان میں تمام میں جب ہم چلتے پھرتے ہیں، واکنگ ایگریویشن، ہلکی سی موومنٹ سے بھی، ہر سے جیسے یوں ہلا ہونا، ہلکی سی موومنٹ سے بھی پین ہونا، یہ برائیونیا کا ہے. ہلکی مریض چپ چاپ لیٹا رہتا ہے خاموشی سے کہ مجھے ہلکا سا میں حرکت موومنٹ کروں گا یا میں کروں گی تو مجھے پین شروع ہو جائیں گے. واکنگ ایگریویشن برائیونیا، واکنگ امیلوریشن رسٹاکس. رسٹاکس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے. وہ جیسے جیسے یہ شیٹک کا پین ہوتا ہے، جیسے جیسے مریض حرکت پہلی سٹارٹ کرتا ہے تو پین ہے، جیسے جیسے واک کرتا جائے گا، چلتا جائے گا پین کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چلنے سے درد بڑھے برائیونیا، چلنے سے درد کم ہو رسٹاکس. اچھا، پین کے ساتھ ساتھ جب جہاں
ڈنگ لگنے والا درد ہو، اس میں کیا ہوتا ہے ایپس میلیفیکا. دردوں کے ساتھ ساتھ مریض اتنا بے چین اور تکلیف اس کو برداشت چیخے مارنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے برائیونیا کے ساتھ ساتھ کالی کارپ اور ایپس میلیفیکا کا بھی ہے. اس میں پینز کی جو ہماری جو ہے اس کا پہلا جو اس کا سٹیپ ہے، پہلا جو درجہ ہے وہ ایکونائٹ، بیلاڈونا اور فیرمفاس کے اندر، برائیونیا کے اندر بھی ہے. پہلا سٹیپ، پہلی سٹیج ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی، اس کے ساتھ ساتھ ایکونائٹ، بیلاڈونا اور فیرمفاس کے اندر. دوسرا اور تیسرا جو سٹیپ ہے اس کے اندر انفلیمیشن کا، پین کا یا ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کا، وہ برائیونیا پلس کالی میور. یہ ہے پینز کی. اس کے علاوہ پین کی اور بھی بہت ساری علامت ہے. یہ آپ کو مختصر کیونکہ لیکچر پھر بڑا ہو جاتا ہے، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں ہم مختصر بتا رہے ہیں کہ برائیونیا کے اندر کیا ہوتا ہے، انفلیمیشن، سویلنگ، پین، اور اس کے اندر جو ہے نا جی پین کے ساتھ ساتھ بے چینی کی کیفیت، ریسٹ لیس کا ہونا، اس میں پیاس کا شدت کا بہت زیادہ ہونا. اس میں جو مریض کی جو پیاس ہوتی ہے وہ آگے ذکر کریں گے، بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے، بہت زیادہ مقدار میں پانی پیتے ہیں. آگے ہم اس کی جو ہے نا دوسری اس کی علامت ہم بخار کی، فیور کی کرتے ہیں. اس میں برائیونیا کا بخار کیسے ہوتا ہے؟ جیسے میں نے اس میں پہلے بتایا کہ ہمارا جو سمر سیزن ہوتا ہے نا جی، سمر مئی سے لے کر جولائی اگست تک، اس میں شدت کی دھوپ ہوتی ہے. اس شدت کی دھوپ کے اندر مریض جیسے چل کر آتا ہے، بچہ، خواتین، بڑا چھوٹا، کام کرنے والا ورکر، مزدور، گرمی سے جیسے گھر آیا یا گرمی سے اس نے فوراً باہر سے شاپ سے کسی سے ڈرنک کارنر سے ٹھنڈی بوتل پی لی. کام کرنے والا ٹھنڈی بوتل پیتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، فریج سے بوتل نکال کر پیے، فریج سے اٹھایا اس نے برتن والا، وہ باؤل اٹھایا، منہ کو لگا کر پانی پی گیا. پینے سے کیا ہوا؟ فوراً ہی اس کے جو ہے نا جی گلا خراب ہو گیا، سر درد شروع ہو گیا، کھانسی آنا شروع ہو گئی، بخار کی کیفیت ہوگی، پوری باڈی میں جوائنٹس میں پین ہونا شروع ہو گیا. اس میں کیا ہوا؟ فوراً سے اس کو یہ ساری کیفیت ہوئی. اس کس کی علامت ہے؟ برائیونیا کی. برائیونیا کس سیزن میں کام کرتی ہے؟ اسپرنگ سیزن کے اندر بھی اور سمر سیزن کے اندر بھی. اب اس کے ساتھ ساتھ بخار کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پوری باڈی کے اندر پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو بخار ہے یہ مسلسل کچھ عرصہ چلے، اس کا پراپرلی ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے تو یہ ٹائیفائڈ کے اندر بھی چلا جاتا ہے. سیزنل بخار جو ہمارے جو سیزن میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان میں بھی یہ برائیونیا کام کرتی ہیں. پھر ملیریا بخار کے اندر بھی کام کرتی ہے، کیونکہ ملیریا کے اندر بھی ٹھنڈ لگتی ہے، چل ہوتا ہے مریض، سردی لگتی ہے. برائیونیا کے اندر بھی چلنس ہے، سردی بہت زیادہ لگتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ڈیزائر ہوتی ہے اس کی پانی کی، ٹھیک ہے نا، وہ منہ خشک بہت زیادہ ہوتا ہے، پوری باڈی منہ سے لے کر نیچے ریکٹم تک ڈرائینس ہی ڈرائینس ہے. یہ بخار کے اندر ہو، رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر ہو، ہیڈک میں ہو، اسٹامک کی علامات ہو، کوئی جو ہے نا جی لیور کا کوئی پرابلم ہو، کوئی جو ہے نا پورے ابڈامن کا کوئی پرابلم ہو، کڈنی کا پرابلم ہو، آپ کے بلیڈر کا پرابلم ہو، جہاں ڈیزائر زیادہ ہوگی پانی کی، برائیونیا کی علامت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بخار کے اندر بھی مریض کو کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے پورے جسم میں پین ہوتا ہے تو مریض چاہتا ہے کہ یار میں سکون سے لیٹا رہوں، اس کی تھوڑی سی حرکت سے بھی اس کے پین درد بڑھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے اس کی برائیونیا کی مینٹلی جو علامات ہیں، دماغی علامات، کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے، اور اس کی جو کیا ہوتا ہے، شور و غل، بچوں کو ڈانٹتا ہے کہ بھی شور نہ کریں، لائٹیں بند کر کے سوتا ہے، کمرے میں جو ہے نا تنہائی میں وہ جو ہے نا جی مکمل آرام کرنا چاہتا ہے. اس کو اپنی کاروبار کی اور اپنے فیوچر کی بہت زیادہ اس کو فکر ہوتی ہے. اپنی صحت کے حوالے سے کوئی اس کو جیسے شیٹی کا پین کے ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں مریض، وہ کئی سال سے پھر رہے ہیں، یہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب مایوسی کا عالم آ جائے اس میں برائیونیا بیسٹ میڈیسن ہے. پھر اس کی ایسا میموری ویک ہونا شروع ہو جاتی، الفاظ بھول جاتا ہے، نام بھول جاتا ہے. اور اسی طرح جب ویکنس بہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس کی مایوسی کا عالم بھی زیادہ بڑھتا ہے. تو ان علامت کو ہم نے دیکھنا ہے
اس میں جیسے میں نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، روشنی کا برداشت نہ کرنا، اندھیرے میں خاموشی سے لیٹا رہنا، اپنے فیوچر کے متعلق، کاروبار کے متعلق بڑا حساس سینسٹیو ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ ایک جو سر درد برائیونی کے کیسے ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ سمر کے اندر کیا ہوتا ہے، یا اس کے اندر ونٹر کے اندر جو ہمارے اسپرنگ کا جو سیزن ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکا لگ گیا، اسی طرح اس سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ایکونائٹ کی وہ جو علامت میں نے بتائی تھی کہ سردیوں کے سیزن کے اندر فوراً سے اچانک سے ہوا لگ گئی تو سر درد شروع ہو گیا. سر درد اس کا بھی شدید ہوتا ہے، جیسے سر درد پھٹ جائے گا، اس کی جو دماغ کی جو ہماری رگیں ہیں وہ سب فیل ہوتا ہے مریض کو کہ یار یہ پھٹ جائیں گی. جیسے ایکونائٹ کے اندر میں نے بتایا تھا، ہلکا سا یوں حرکت کرتا ہے، دماغ کو ہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس دماغ کو، یہ سر کو یوں ہلانے سے ہمارے جو سیرم ہوتا ہے برین کے اندر، سی ایس ایف، اس کی موومنٹ ہمارے برین کو رکھتا ہے، وہاں تک وہ حرکت کرنے سے بھی اس کو درد بڑھ جاتا ہے. اور پھر درد آہستہ آہستہ شدت اختیار کر جاتا ہے. پھر اس کو کیا ہوتا ہے، یہ سمر کے اندر بھی ہوتا ہے اور گرمی کے اندر، سردی کی بھی یہ دوا ہے اور گرمی کی بھی دوا ہے. جیسے اس نے ٹھنڈا پانی پی لیا، ٹھنڈا ہوا کے جھونکے سے بھی اس کو سر درد ہو گیا، ٹھنڈے پانی سے اس کو ہو گیا، ٹھنڈی بوتل سے اس کو سر درد ہو گیا، گلا درد ہو گیا، بخار ہو گیا. یہ ساری کیفیت اس کی بخار کی، فیور کی اور ہیڈ ایک کی، آگے ریمیٹڈ آرتھرائٹس کی، پورے جوائنٹس کی، اسی برائیونی کے اندر آتا ہے. کن سے؟ ٹھنڈے پانی پینے سے، ٹھنڈی بوتل پینے سے، پھر ٹھنڈے جوسز پینے سے. اچھا، اس میں تمام پینز کے اندر، بخار کے اندر مریض کیا چاہتا ہے کہ میں آرام سے لیٹا رہوں، ہلکی سی حرکت سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. پھر چپ کر کے لیٹا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درد، سر درد میں، بخار کے اندر یا کھانسی کے اندر وہ چاہتا ہے کہ میں ایک تو پانی زیادہ سے زیادہ پیوں، ٹھنڈے پانی کی ڈیزائر کرتا ہے بخار کے دوران بھی. تو ریسٹ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ریسٹ کروں، اور جتنا وہ ریسٹ کرتا ہے حرکت نہیں زیادہ کرتا، اس ریسٹ کرنے کی وجہ سے، حرکت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو افاقہ رہتا ہے. مریض جا کر آ کے بتاتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر صاحب ہلکی سی حرکت بھی کرتا ہوں مجھے پین شروع ہو جاتا ہے، میرے سر درد کی جو ہے نا جی اس کا پرابلم آتا ہے. اچھا، سر درد یوں حرکت کرنے سے ہوا تو کیا ہوا؟ برائیونیا. آگے جھکانے سے سر درد زیادہ بڑھ جائے، ہیمامیلس. دائیں سائڈ کا سر درد ہو، سینگونیریا. بائیں سائڈ کا سر درد ہو، اسپائڈیلیا. آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار کہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے ہو گیا، ٹھنڈ بہت زیادہ، جل کے موسم میں، سردی کے بہت زیادہ پہلی جو ہماری جنوری فروری کی جو ٹھنڈ آتی ہے، جو ادھر سے ہمارے جو نومبر دسمبر کے بعد جو سردیاں شروع ہوتی ہیں، آج کل جیسے سیزن، آج کل تو ڈل کا ہمارا دن گرم ہے، رات جو ہے نا جی ٹھنڈی ہے. تو یہ ڈل کا ہمارا کی جو جیسے رات کو بچے سوتے ہیں یا بڑے سوتے ہیں، اوپر سے ٹھنڈ لگتی ہے تو لحاف کا یا کپڑے کا استعمال اچھی طرح نہیں کرتے، اس میں ڈل کا ہمارا ہے. جو فل سردیوں کے سیزن میں جو دھندیں پڑتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، برفانی جو ہوائیں چلتی ہیں، وہ اس سے سر درد ہو، کھانسی ہو، بخار ہو، اس میں ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سر درد کے ساتھ ساتھ برائیونی کی آئیز کیسی ہوتی ہیں. تو یہ جو اس کا جو حصہ ہوتا ہے نا آئیز کا، آئی بروک والا، یہ حصہ دکھتا ہے. اس میں آنکھوں میں سوزش آ جاتی ہے، وہی چیز جو اس کو روشنی برداشت نہیں ہوتی. ایسے ہوتا ہے کہ آنکھیں ہلانے سے، ہلکی سی ہلانے سے، جیسے ہیڈ ایک والا علامت آتا ہے، اس کے آئیز کی بھی ہوتا ہے. آنکھوں میں بھی بہت زیادہ مریض جو ہے نا شدت محسوس کرتا ہے. مریض بتاتا ہے سر درد بھی ہے، آنکھوں کا درد بھی ہے، نوز کے اندر بھی ہے. یہ سائنوسائٹس جلدی جو ہے نا وہ ساری متاثر ہو جاتی ہے. کی چیز سے؟ ٹھنڈے پانی پینے سے، برف والے پانی پینے سے، فریج والی بوتل پینے سے. وہ ڈرنک کارنر پہ آج کل زیادہ فیشن ہے، وہ بڑے بڑے ٹب کے اندر فریج، اس کے بوتلیں لگائی ہوتی ہیں ٹھنڈی. جتنی زیادہ ٹھنڈی ہوگی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ مریض، عام لوگ جیسے ہی اس کو ٹھنڈی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فوراً سے پہلے اس کا گلا پکڑا جاتا ہے، کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، چیسٹ انفیکشن ہونا شروع ہو گیا، سر درد شروع ہو گیا.
نزلہ زکام بخار کھانسی ہوگی، ان تمام علامات کو رفع کرنے والی دوا ہے کون سی؟ برائیونی، جھٹ پٹ سے جو ٹھیک کرتی ہے۔ مریض ہمیں آ کر بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے بوتل دی، ہم پہلی خوراک ان کو جو ہائی ڈوز دیتے ہیں برائیونی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آگے ان کی جو مزید اور علامات ہوتی ہیں ساتھ ان کو بھی ساتھ پہلے کر دیتے ہیں، الحمدللہ مریض کو ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کا نوز کا جو معاملہ ہے، مریض کا جو یہ سائنسائٹس والا ہے، یہ سارا متاثر ہو جاتا ہے۔ ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے، اس کو یوں فیل ہوتا ہے کہ یار کسی نے ہلکا سا ہاتھ بھی لگایا، جیسے اندر کوئی زخم ہو، جیسے کہیں ایپسس ہو جاتا ہے، پھوڑا پھنسی پمپل وغیرہ بنتی تو اس کو ہاتھ لگائیں تو اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، ناک سوج جاتی ہے، اس کی نوزی جو ہے سوج جاتی ہے۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، ہلکے سے ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے، درد کے ساتھ ساتھ، اچھا اس درد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نوزی بھی پین کرتی ہے، سر بھی پین کرتا ہے۔ اچھا اس میں ناک میں سے نکسیر آنے سے، خون آنے سے، بلیڈنگ ہونے سے کیا ہوتا ہے، نوزی میں بھی کمی آتی، پین میں، ہیڈک میں بھی، سر درد میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے کہ جو فیمیل کے جو ہے منتھلی جو پیریڈ کا جو نظام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، مینسز نہیں آتے، مینسز کی جگہ ناک سے نکسیر آتی منتھلی، ان کو بہت سارے ہمارے پاس خواتین بچیاں آتی ہیں۔ خواتین میں تو خیر میں نے بہت زیادہ کم دیکھا ہے، ارلی جو اسٹیج والی جو بچیاں 12 سال کے بعد ان کو مینسز کا جو سرکل شروع ہوتا ہے 12 13 14 15 سال کے بعد، تو اس میں اکثر و بیشتر بتاتے ہیں کہ جی ان کو پیریڈ نہیں آتے، ناک سے بلیڈنگ ہوتی ہے، تو یہ بچی دن بہ دن جو ہے نا کمزور ہوتی جا رہی ہے، یا فیٹی ہوتی جا رہی ہے، یا ان میں انیمیا کا پرابلم ہونا ہے، یا ان میں جو ہے نا جوائنٹس کا پرابلم آ گیا، یا ان کی گروتھ کا پرابلم آ گیا، ان کی باڈی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ جب ہم ان کو پورا دیکھتے ہیں پھر ہم ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہارمون ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، بہت سارے تو ٹیسٹ رپورٹیں لے کر آتے ہیں، تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، T3 T4 TSH FSH بھی خواتین کروا کر آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو آگے میرڈ ہو جاتی ہیں، تو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان بیلنس ہوتے ہیں۔ تو ان T3 T4 TSH اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے برائیونیا۔ جب ہم اس کو برائیونیا کو دیتے ہیں تو پھر اس کا دے کر الحمدللہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا سرکل وائز جو ہے نا منتھلی جو ماہانہ جو اس کا پیریڈ وائز ہے نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ لگتا ہے سرکل۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا اووری سسٹ ہو گئی، یوٹرس سسٹ ہو گئی، بچہ دانی میں رسولی ہو گئی، اس کے آگے جو ہماری خواتین کے دائیں بائیں اس کے کیا کہتے ہیں اووری ہوتی ہیں، خصیتین جو خواتین کے ہوتے ہیں جس میں سے ایگ منتھلی نکلتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، ان میں کوئی پانی والی تھیلی بن گئی، سسٹ ٹیومر ہو گیا دائیں سائڈ کے لہذا بائیں کے لہذا، یہ سسٹ کو بھی ریموو کرتی ہے، کیا کہتے ہیں یوٹرس کی، اس کے ساتھ ساتھ انفلیمیشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے، نظام کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ آگے ہم وہ یوٹرس میں آگے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا، فیمیل کے حوالے سے۔ اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے دانت درد جو ٹیتھنگ پین ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے دانتوں میں جو درد ہوتا ہے نا وہ گرمی سے بڑھ جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس میں کھانا کھانے کے وقت جو ہے نا جی وہ درد، جیسے مریض کھانا کھاتا ہے نا، کھاتے کھاتے اس کو کیا ہوتا ہے، یہ درد دانتوں سے موو کرتے ہوئے گردن کی طرف، نیک کی طرف جاتا ہے، اور اس کے مسل جو ہے نا جو اسٹفنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، مریض پھر کھانا نہیں کھاتا ہے، پھر وہ لیکوڈ والی چیزیں کھاتا ہے۔ بہت سارے کیس الحمدللہ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح اس کا جو فیس دکھنے میں کیسا، جیسے اس میں ہم نے آپ سے کانسٹیٹیوشن میں بتایا کہ وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے، ٹھیک ہے، دبلا پتلا سمارٹ بڑا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو چہرہ جو ہوتا ہے نا جی، اس کی اسکن پیلی ہوگی، یلوش ہوگی، ریڈنس نہیں ہوگی اس کے اندر، ہیلتھی تو ہوگا، ریڈنس نہیں ہوگی، اسکن کے اوپر کیا ہوں گے، آئلی اسکن ہوگی، اس کی اسکن آئلی ہوگی، اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ یہ اس کے سر تک جو ہے نا جو آئل ہوتا ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ میرے جو ہے نا بال بھی جو ہے نا جی وہ آئلی ہو گئے، چہرہ اس کا پھولا ہوا لگتا ہے بڑا، جیسے انیمیا کے مریضوں میں دیکھتے ہیں ان کے خون کی کمی کے باوجود ان کا چہرے پر فریشنس نہیں ہوتی، ریڈنس نہیں ہوتی، چہرہ پھولا پھولا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکنی ہوتے ہیں، اس کے پمپل کے ساتھ ساتھ ایکنی، جو ایکنی آ جاتے ہیں اس کے کیا کہتے ہیں آئلی اسکن کے ساتھ برائیونیا بیسٹ ریمیڈی ہے۔ بہت سارے کیس ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مینسز کے ڈیورنگ مینسز ایکنی کا ہونا،
یہ سرانیم کی علامت ہے. سرانیم کے اندر یہ بہت شاندار کام کرتی ہیں. جن کے ایکنی آ جائیں ڈیورنگ مینسز، آگے اور کرتے ہیں کہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا چہرہ کیا یلوش ہوگا، ڈرائینس ہوگا، پھولو ہو لگتا ہے. پھر اس کی جو دائیں سائڈ کے رخسار کے نیچے اس کو پین، دائیں سائڈ پر جو ہے نا اس کو پین فیل ہوتا ہے. پھر اس کا ہونٹ جو ہے نا وہ موٹے موٹے سے کٹے ہوئے، خشک، بہت زیادہ بے چینی کی کیفیت میں مریض رہتا ہے، سارا دن پانی پی پی کر پی. اس کے باوجود کیونکہ میوکس میمبرین جھلیاں ہیں میوکس کی، ٹھیک ہے نا جی، وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں. پانی پی پی کر کیا ہوتا ہے، وہ اندر سے منہ سے لے کر ریکٹم تک تمام جسم جو ہے نا اس کا سارا خشک ہو جاتا ہے. اتنا پانی پینے کے باوجود بھی اس کا نہ ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہے، نہ اس کی ہیلتھ ٹھیک ہے، اس کا اسٹور کا جو نظام ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈرائی ہے. مریض آ کر بتاتے ہیں جی ہمیں اتنی مشکل سے جو ہے نا پکانا آتا ہے. پھر کہتے ہیں جی پائلز ہوگی، بلیڈنگ آنا شروع ہوگی، برننگ ہوتی ہے. ان تمام علامات کو الحمدللہ برائیونیا کور کرتی ہے. اس میں کف کیسی ہوتی ہے، کھانسی جو آتی ہے نا جی برائیونیا کی، وہ جیسے میں نے بتایا کہ سمر کے اندر جو بچے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے بخار کا ہونا، سر درد ہونا، نزلہ ہونا، زکام ہونا، کھانسی ہونا. کھانسی آنے سے کیا ہوتا ہے، یہ جو چیسٹ والا حصہ ہوتا ہے نا جی، وہ مریض اس کو تھامتا ہے، ہولڈ کرتا ہے، پکڑتا ہے. کھانسی کا اس کو درد بہت شدید ہوگا. جو اندر سانس لے گا، سانس لینے سے بھی اس کے لنگس کے اندر جو ہے نا انفلیمیشن آ جاتی. اس انفلیمیشن کی وجہ سے اس کو پورا سانس نہیں لیتا مریض پوری طرح مکمل. اس کا جو ہے نا جی نیچے جو لاسٹ لوب ہوتے ہیں اس کے اندر بھی انفلیمیشن آ جاتی ہے. لاسٹ لوب کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہیں. نمونیا کے مریض کو، کھانسی کے جو ہمارے جو مریض ہیں، ٹی بی کے مریض ہیں، یہ ٹیوبرکلوسس تک اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. اس میں جو ہے نا جی کتنے ہماری مریض آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کو کھانسی آ رہی؟ جی کھانسی آ رہی. کھانسی کے ساتھ بلغم نکلتا، کہتے ہیں نہیں نکلتا، خشک کھانسی آ رہی. سانس لیتے ہوئے جو ہے نا جی اس کا تکلیف کا ہونا، جب لمبا سانس لیتے ہیں، لمبا مریض سے سانس لے جاتا ہے، برائیونیا دیتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا اس کا جو فرسٹ کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ اس کا جو اسٹیج چل جاتی ہے، پھر اس میں آگے کرانک ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلغم آنا شروع ہو جاتی ہے. مختلف وائٹ کلر کی بلغم جو ہے نا جی وہ ہائیڈراسٹس کی ہے، پانی کی طرح ہے، نیٹر میور کی ہے. تھک ہونا شروع ہو جائے، کالی میور کی ہے. یلو اور کبھی وائٹ ہو تو پلسٹیلا ہے. مکمل اس کی یلو ہو جائے، سیمونیریا ہے. اس سے آگے وہ جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا، جیسے جیسے اس کی کنڈیشن بلغم کی اسپاٹن اس کی بدلتی جائے گی تو اسی طرح میڈیسن بھی ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہے. سنگل ریمیڈی پروونگ کے لیے ہے. کمبینیشن کچھ میڈیسن کو ملا کر دیا جائے یا آلٹرنیٹ کر کے دیا جائے تو یہ بیسٹ جو ہے نا طریقہ کار ہے. بہت سارے ڈاکٹر صاحبان کا میں نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اور ان کا رہا ہے نتیجہ کہ وہ ساتھ ساتھ کمبینیشن میڈیسن کا دیتے ہیں. بہت ساری میڈیسن ہے جس میں پہلے سے ان کی پروونگ انہوں نے کمبینیشن کے حساب سے کی، ٹھیک ہے نا جی. جیسے کیلشیم آکزیلیٹ ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، آکزیلیٹ بھی ہے. تو اسی طرح آرسنکم آئیوڈائڈ ہے، اس میں سنکھیا بھی ہے، آئیڈیم بھی ہے. اس طرح آرسنکم سلفلو، بہت ساری ایسی لاتعداد میڈیسن ہے جن جو پہلے سے کمبینیشن ہے. جیسے 5 فاس ہے جس میں 5 فاس اکٹھے انہوں نے کر دیے. تو یہ آپ سنگل پروونگ کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے ہم آپ مختلف ان کے سمٹم کے ساتھ ساتھ ہم کمبینیشن دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. پھر بتایا کہ ان کی دائیں سائڈ کا جو لنگز ہوتا ہے نا جی، اس میں زیادہ انفیکشن آ جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے. اندر سانس کھینچنے سے اس کو درد ہوتی ہے. جیسے اس کنڈیشن میں آئے تو مریض کو پہلی ہی ڈوز کے اندر آپ نے وہ اکیوٹ کیسز کے اندر ہے. بیسکلی برائیونیا اکیوٹ کیسز میں بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کرونک کیسز میں کام نہیں کرتی، اکیوٹ میں بھی کرتی ہے، کرونک کیسز میں. جیسے ہمارے پاس کوئی کرونک کیس کا آ گیا، کھانسی کا آ گیا، بخار کا آ گیا، سر درد کا آ گیا، اس کا کوئی بھی کیسز ہمارے پاس اکیوٹ کیس میں آیا تو ہم نے ہائی ڈوز لینی ہے. کرونک کیسز کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، لو ڈوز کے اندر ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اچھا، برائیونیا کا ہارٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو یہ جو دل والا مقام، ہارٹ کا جو مقام، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو دباؤ محسوس ہوتا ہے، اس میں پنچنگ پین ہوتی ہے. اس کے دائیں سرکل کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کو پین ہوتا ہے، پنچنگ سوئیاں سے چپتی محسوس ہوتی ہیں. جیسے وہ آرنیکا کے اندر تک دل یوں کرتا ہے کسی نے شکنجے میں اس کو کس لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی.
اس کو کیا ہوتا ہے کہ یہاں دل کے میرے آس پاس سوئیاں چبھ رہی ہیں، اور اسی طرح اس کے آگے جو ہے نا جی برائی یونین کا ابڈامن کیسے ہوتا ہے، پیٹ کیسے ہوتا ہے، اس کے پیٹ کا درد دبانے سے بڑھتا ہے، کھانسی آنے سے بڑھتا ہے، سانس اندر یوں کر کے لیا جائے تو پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، سینے میں بھی درد ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جلن ہوتی ہے، اور جو ہے نا جی کھٹے ڈگار آتے ہیں، یہ اس کے کیا کہتے ہیں ابڈامن پین کے اندر ہے، اور اس کا ابڈامن پین کے ساتھ ساتھ لیور کیسے ہوتا ہے، اس کے جگر پہ یہ برائیونی کیسے کام کرتی ہے، یہ جانڈس میں بڑا بہترین کام کرتی ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای کوئی بھی اس کی کنڈیشن آ جائے، ٹھیک ہے نا، جس میں لیور انفلیمیشن ہو، جیسے ابھی اکیوٹ کیسز میں آتا ہے، کرانا کیسز میں نہیں جاتا، تو یہ اکیوٹ کیسز کے اندر لیور کی انفلیمیشن ہے، پین ہے، سویلنگ ہے، اس میں جو ہے نا جی درد ورد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مریض کیا کرتا ہے کہ لیور کے جو کیس آتے ہیں ان کے دائیں شولڈر میں پین ہوتا ہے، لیور کے ساتھ ساتھ دائیں سائڈ میں درد بھی ہے، اس کے لیور میں بھی پین ہے، پین اس کو کیا ہوتا ہے اس کو یہ پنچنگ پین ہوتا ہے، اور یہ لیور والی سائڈ اکثر و بیشتر یوں تھوڑی سی انفلیمیشن کی وجہ سے باہر کی طرف میں نظر آتی ہے، پھر اس کے جو ہے نا جی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے شولڈر میں پین بھی ہے، یہ چیریڈونیم کے اندر بھی ہوتا ہے، شولڈر پین ہو جائے ہیپاٹائٹس کی وجہ سے، لیور کی وجہ سے، جانڈس کی وجہ سے، تو یہ چیریڈونیم کے اندر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ برائیونیا کے اندر بھی ہے، اس میں بھی سکن جو ہے ہوتی ہے وہ یلوش ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے پیلے رنگ کی ہوتی ہے، اس میں یورین بھی جو ہے نا جی جو ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں یرکان کے اندر، جانڈس کے اندر پیشاب کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آگے سٹیجز ہے، بلیروبن جو ہے نا جی 1 سے لے کر 1.1 تک 0.5 سے 1 گرام تک نارمل ہوتا ہے، اس جیسے جیسے بڑھتا جائے گا بلیروبن اسی طرح اس کا یورین کلر بھی بڑھتا جائے گا، پھر ایچ جی پی ٹی، ایچ جی او ٹی ہے، الکلائن فاسفیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جیسے جیسے رپورٹس کے مطابق بھی ہے، چیلیڈونیم بھی ہے، چیونینتھس بھی ہے، مکالی میور بھی ہے، کارڈس میریانا بھی، لیور کے ہمارے پاس بہت ساری دوائی، لاتعداد مریض الحمدللہ نارمل ہو گئے ہیپاٹائٹس سے، تو اسی طرح اس کا اسٹامک کیسا ہوتا ہے برائیونیا کا، مریض کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، کیا لگتی ہے؟ بہت زیادہ کھاتا ہے، آئیڈیم کا مریض بھی بہت زیادہ کھاتا ہے، آئیڈیم کا مریض وہ جتنا مرضی کھائے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو لگتا ہے نہیں، وہ ہمارے پنجابی میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں منہ چوئی ٹھڈ کھوئی، یہ پنجابی کا ہے، کھاتا ہی اتنا ہے، منہ اس کا چوئی کی طرح ہوتا ہے، اور کھا کھا کر کیا ہوتا ہے پیٹ اس کا نظر ہی نہیں آتا ہے، پیٹ اس کا کھو کی طرح ہوتا ہے، جتنا مرضی کھائے، یہ آئیڈیم کی مین علامت ہے، اور بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کو گھر والے کہتے ہیں سارا دن ہی کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے، صحت مند نہیں ہوتا، بچیاں بہت ساری آتی ہیں ینگ بچیاں کہتے ہیں جی سب کچھ کھانے کے بعد ہر چیز گھر کے ہونے کے باوجود صحت مند نہیں ہوتی، آئیڈیم شروع کرواتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں کیا ہوتا ہے بھوک بہت زیادہ لگتی، پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے، کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے اسٹامک پر معدے پر اس کو بوجھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مریض کہتا ہے کہ میرے یہاں پتھر کسی چیز نے بہت رکھ دیا، وزن رکھ دیا گیا ہو، اور پھر اس کے دبانے سر ہاتھ لگانے سے مریض کہتا ہے کہ میں ہاتھ بھی لگاتا ہوں تو مجھے پین ہوتا ہے، اور پین اس میں کیا ہوتا ہے کھانسی آنے سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایسیڈیٹی کی علامت ہوتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، ایسیڈیٹی کی بہت ساری میڈیسن ہے، ایویز نیگرا ہے، روبینیا ہے، فاسفورس ہے، ٹھیک ہے نا جی، آر سب لاتعداد ہیں، آگے ہم ان کو آگے ڈسکس کرتے جائیں گے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا اس میں پیشاب کیسے آتا ہے؟ پیشاب کا رنگ جو ہے نا جو بالکل یلو زرد رنگ کا ہوگا، اور اس کی ہر وقت اس کے اندر جو ہے نا جی اس کو ڈیزائر ہوگی کہ میں نے پیشاب کرنا ہے، اس کے اندر برننگ ہوگی، اس میں پین ہوگا، اس کے اندر جو ہے نا جی سوئی چبھنے جیسا اس کو فیل ہوتا ہے، پنچنگ پین ہوتا ہے، برننگ ہوتی ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کے کڈنی کے اندر جو ہے نا جی وہ جو ہے نا جی سویلنگ بھی ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اسٹول ہے، اسٹول کیسے ہوتا ہے؟ اسٹول کا رنگ بھی یلو ہوتا ہے، اس میں اسٹول یلو ہوتا ہے، پھر اس میں جو ہے نا جی اسٹول جو ہے نا بہت ہارڈ ہوتا ہے، بہت مشکل سے خارج ہوتا ہے، اور مریض زور لگا لگا کر، بچے جو ہے نا وہ چیخیں مارتے ہیں،
وہ انیمیا کرواتے ہیں، انیمیا کے باوجود بھی بار بار انیمیا ہونے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو مریض، تو برایونیم بیسٹ ریمیڈی ہے۔ پخانہ سخت ہو، ہارڈ ہو، ریکٹم تک خشکی ہوتی، ڈرائینس ہوتی ہے، مریض بہت زور لگاتا ہے، لگا کر کیا ہوتا ہے انس تک وہ اس کو جو ہے نا جی ریکٹم بھی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اس میں زخم ہو جاتے ہیں، بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان تمام علامات کو کیا کرتی ہے، ڈرائنس بھی ٹھیک کرتی ہے، کانسٹیپیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلیڈنگ آ رہی ہے وہ بھی بلیڈنگ بھی ٹھیک ہوتی ہے، برننگ، پین، جلن جو ہے وہ ساری برایونی کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہیمامیلس کے اندر بھی ہے، کالنسونیا کے اندر بھی ہے، اور بھی اتنی بہت لاتعداد میڈیسن ہے، ڈیٹیل میں جائیں گے تو مزید آگے نظام وسیع ہوتا جائے گا۔ اس میں فیمیل کی جو علامات ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ نوز کے اندر آگے اس کی کیا ہے کہ اس کا جو منتھلی جو پیریڈ ہوتا ہے نا جی بہت زیادہ ہوتا ہے، مقدار میں بہت زیادہ آتا ہے۔ پھر دائیں جو ہے ہماری جو اس کی جو بچیوں کی خواتین کی اووریز کے اندر دائیں سائڈ پر اس کو پین زیادہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے پنچنگ پین۔ اچھا اس میں برایونیا کے اندر کہیں بھی پین ہوگا وہ پنچنگ پین ہوگا، ایپس کے اندر بھی پنچنگ پین ہوتا ہے، اس کے اندر پنچنگ پین ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں ڈیورنگ مینسز اس کا کیا ہوتا ہے، بریسٹ اس کے جو ہے نا جی اس مریضہ کو فیل ہوتے ہیں کہ میرے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گئے ہیں، گرم فیل ہوتے ہیں، اس میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، ہارڈ بھی ہو جاتے ہیں، ہیٹ بھی ہوتی ہے، اور ان کو وزنی بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ آفٹر ڈلیوری کے اندر جو ابھی بچہ بچی پیدا ہوا ہے اس کے بعد خواتین کے برسٹ کے اندر انفلیمیشن ہو جانا، دودھ جب زیادہ آ جاتا ہے اس کی دودھ کی وجہ سے جو ہے نا جی برسٹ کے اندر انفلیمیشن آئے، پین آئے، درد ہو، سویلنگ ہو، وہ ان کو تمام چیزوں کو یہ رفع کرتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک میں نے علامت بتائی کہ مینسز بہت زیادہ آنا، دوسری اس کی کیا علامت ہے کہ مینسز نہ آئے، جو ہے نا منتھلی نظام نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، حیض کا نہ ہونا، حیض کی جگہ مینسز کی نہ آنے، مینسز نہ آئے اس کی جگہ ناک سے خون آئے، ناک سے جب خون آئے گا تو برایونیا۔ فاسفورس کے اندر بھی ہے، فیرم فاس کے اندر بھی ہے، ایکونائڈ کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح ملی فولیم، ٹریلیم، کتنی میڈیسن ہے جس کے اندر جو ہے نا بلیڈنگ کی بہت ساری دوائیں۔ اس کی جو مین علامت کیا ہے، حیض کا نہ آنا، مینسز کا نہ ہونا، اس کی جگہ نیچے سے یوٹرس جو ہمارا فلو ہے ادھر سے نہ ہونا، ناک سے بلیڈنگ ہونا۔ اور اسی طرح اس کی جو اس کی لیگز کیسی ہوتی ہیں، اس کا درد کیسے ہوتا ہے، ٹانگوں کا درد، بازوؤں کا درد، کمر کا درد، یہ برایونی کا کیسے ہوتا ہے۔ اس میں جیسے میں نے اس میں ابھی ذکر کیا کہ ہیپاٹائٹس کے اندر دائیں شولڈر میں پین، اس میں فروزہ شولڈر ہو جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے شولڈر، مریض جو ہے نا جی اوپر بازو نہیں کر سکتا ہے، پیچھے نہیں بازو، یہ فروزہ شولڈر کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا شولڈر جو ہے نا جی فریز ہو جاتا ہے، اس میں جو ہمارا میجر مسل ہے پیچھے جنکشن ہے یہ فریز ہو جاتے ہیں۔ مریض کو کہتے ہیں کہ آپ بازو میں جو ہے نا قمیض کی بازو میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، مریض کہتا ہے نہیں، بازو اس کا سیدھا اوپر نہیں ہوگا، پیچھے نہیں جائے گا، اس کو ٹھیک کرتی ہے فروزہ شولڈر کے لیے برایونیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چیلیڈونیم، برایونیا کی جیسے میں نے بتایا وہ ہلکی سی حرکت، یوں مریض ہاتھ ہی نا جو تھوڑا سا شور شروع کر دیتا، چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ فروزہ شولڈر کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ جوائنٹس پین کے اندر کیا ہوتا ہے، یوں پوری بازو نہیں اوپر کر سکتا ہے، سیدھی نہیں کر سکتا، پوری حرکت کی اس کی حرکت کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو چیلیڈونیم کے ساتھ بھی ہے، برایونیا کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کو یہ احساس جو ہے نا جی کیا ہوتا ہے کہ یہ میری میں تھوڑی سی حرکت کروں گا یا حرکت کروں گی تو یہ میری بازو ٹوٹ جائے گی، یہ جوائنٹس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اس میں پھر جیسے یہ ہماری جو کلائیاں ہیں اس میں ایسے فیل مریض کرتا ہے کہ یار یہ اس میں موچ آ گئی ہے۔ پھر اس کے چھوٹے جو ہمارے جوائنٹس ہیں، یہ چھوٹے جوائنٹس کی جو دوا ہے بیسکلی ہے اس کی کیا کہتے ہیں، کالچیکم کی، چھوٹے جوائنٹس کا پین ہو کالچیکم، بڑے جوائنٹس کا پین ہو برایونیا، آرنیکا، ایکونائٹ، اسی طرح اور بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جس میں ہم ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر ٹیوبرکلونیم دیتے ہیں، بیسیلینیم دیتے ہیں، اور جو ہے نا جی ایسی لاتعداد میڈیسن ہے جن کا ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہم اپنے آہستہ آہستہ اس طرف ہم سفر کی طرف رواں ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب چل پڑے ہیں تو کارواں
इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली जो हमारा ये सारा लेक्चर का मामला है, हम चाहते हैं कि न्यू होम्योपैथ को अच्छे तरीके पर होम्योपैथी की तरफ लेकर आया जाए। लोग अब अवेयरनेस की तरफ आ रहे हैं, होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते, तो उनमें क्या वजह होती है कि वो अच्छी प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करते, स्टडी नहीं करते। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डेली वाइज बहुत सारी कॉलें आती हैं बच्चों बच्चियों की, जी डॉक्टर साहब हमने ये केस डील किया है, ये डील किया है, ये पेन, ये फलां, ये अलामत, ये वो फलां। अब बहुत खुशी होती है। हमारा मेन मकसद भी यही है कि एजुकेट करना डॉक्टर ज़रात को, जो हमारे यंगर डॉक्टर हैं, बच्चे उनको हम चाहते हैं कि यार आप प्रैक्टिस करो, लर्न करो और अच्छा करो, निज़ाम को अच्छा चलाओ, और एक न एक दिन इंशाल्लाह वो अपने निज़ाम को चला लेंगे। आज हमें, कल को कोई और डॉक्टर आ जाएंगे, नया को नया कोई, सारी ज़िंदगी ये सर्कल चलता है। ये तो इल्म तो बांटने से कम नहीं होता है। रिज़्क को, पैसे को बांटते जितना बांटते जो बढ़ेगा, रिज़्क को अपने इसको इल्म को जितना बांटोगे बढ़ेगा। इसी तरह ये तो फैज़ है, चलना है। आप जितना ज़्यादा फैज़ देंगे उतना इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें मैं आपको और बता दूं कि इसमें नी पेन है, नी पेन के साथ साथ शैटिका पेन की मैं एक मेन अलामत बता दूं। ये जो शैटिका नर्व होती है हमारी, ये हिप जॉइंट से शुरू होकर ये नीचे हमारे नी से और पाँव के टखने तक जाती है। इसमें ये नर्व में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सो जाती है, हार्डनेस आ जाती है, स्टफनेस हो जाती है। मूवमेंट में, चलने फिरने, उठने बैठने में सब में तकलीफ है। चलने से, हरकत से, चलने से इसकी जो अंग्रेजी में मुहावरा है कि वॉकिंग एग्रावेशन, चलने से दर्द बढ़ जाए तो वो है ब्रायोनिया। दूसरी इसकी क्या है, वॉकिंग अमेलोरेशन, चलने से दर्द में कमी हो तो रिस्टाक्स। ये आप दो दवाइयों को याद रखें। है तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, निफाइलम भी है, मैग्नीशिया फास भी है, कॉपरमेट भी है, ठीक है ना जी। इसी तरह लातदाद मेडिसिन है। आपने जब मरीज को आपने रिलीफ दे दिया कि भी हाँ भाई मुझे चलने से बहुत ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ थी, फिर वो मरीज टिक जाता है, भाई नहीं मैं अब मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर आगे आगे जैसे जैसे उनकी अलामत चेंज होती जाएँ, साथ साथ आप दवाइयाँ बदलते जाएँ। इसमें ब्रायोनिया लैंडमेंट्स के का भी है, मालिश भी है ब्रायोनिया की, आर्निका लैंडमेंट्स भी है, आप उसको भी इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ कंपनियों के मिल जाते हैं। फ्रोजा शोल्डर हो जाए, नी पेन हो जाए, तो बैक का हो जाए, इनमें आप मुख्तलिफ पाकिस्तानी भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं, आप मरीजों को अप्लाई करवाएं। कभी आपने जो है ना जी आर्निका का इस्तेमाल करना है, आपने ब्रायोनिया इस्तेमाल करना है, आपने जो है ना जी मुख्तलिफ और नाम से भी बहुत सारे आए हुए हैं लैंडमेंट्स, उनको इस्तेमाल कराएंगे। इन मेडिसिन के साथ साथ और भी ज़्यादा फायदा होगा। इसमें बैक में क्या होता है, कमर में उसको फील ये होता है कि यार ये जो है ना जी चोट का सा दर्द है, जैसे आर्निका के अंदर भी चोट का, उसमें तो चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो नीचे वाली लोअर वाली जो है ना हमारी बोन है, नीचे वाली लास्ट जो L1 2 3 4 5 तक, इसका बहुत ज़्यादा पेन होता है। ख़वातीन आके बताती हैं जी हमारे जो है ना नीचे वाली छोटी कमर में दर्द है, तो जी छोटी कमर की दर्द की जो मेडिसिन है ब्रायोनिया बेस्ट रेमेडी है। इसमें मरीज से हम पूछते हैं जी बच्चे आप बताओ, या बड़ी खातून है, मैं है एज की है, उन्हें बोलते हैं कि आपको बैठते हुए दर्द ज़्यादा, मरीज कहते हैं जी नहीं जी मैं जब मैं बैठा हूँ मुझे दर्द है। मरीज बिल्कुल यूं टेक लगाकर यूं करके चुपचाप लेटा रहे, कहते हैं मैं ठीक हूँ। थोड़ी सी हरकत से उठना बैठना चलना फिरना मूवमेंट से पेन हो ब्रायोनिया नहीं है। मरीज जैसे खड़ा होकर जैसे जैसे चलता जाएगा, कहता है जी खड़ा होना तो बहुत मुश्किल है, फिर मैं जैसे जैसे चलता जाता हूँ मेरी बॉडी वार्म आना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है, फिर मैं मेरे दर्द में कमी आना शुरू हो जाती है। इसमें जो इसकी स्किन कैसी होती है, इसमें स्किन जो है ना ब्रायोनिया की वो येलोविश होती है, और इसके स्किन के ऊपर क्या होता है जैसे मैंने पहले बताया, एक्नी होते हैं, पिंपल छोटे छोटे। अभी परसों तरसों एक खातून आई हमारे जैटाउन से, उसके चेहरे टोटल उसकी तमाम अलामत ब्रायोनिया की थी। उनके पिंपल थे, पिंपल में पस थी, उनसे उसकी स्किन जो है ना वो आयली थी, सर के ऊपर भी उनके छोटे छोटे पिंपल बनते हैं। ये आपने ये देखना कि पिंपल की तो ब्लूमिंग भी है, जो है ना कल्केरिया फास भी है, बर्बरस एक्रोफोलियम भी है, कितनी लातदाद और भी हैं, जैसे मैंने स्ट्राइनियम के हवाले से बताया। आप टिपिकली जो मेडिसिन को आप देखेंगे ना, तो उनमें आप फील करेंगे कि यार ये बेस्ट रेमेडी है।
اسی طرح آئرس جرمنی کا ہے، اسی طرح ایکینیشیا ہے، اسی طرح کیلنڈولا ہے، اسی طرح جو ہے نا ایپرسلف ہے، بہت ساری لاتعداد ایسی جو ہے نا ایکنی اور پمپل کے حوالے سے آج کل خواتین کے بہت زیادہ وہ کریمیں فیشیل کروائیں، تھریڈنگ کروا فلاں فلاں، انہوں نے ستیہ ناش اپنے اسکن کا کر لیے ہیں۔ اور اسی طرح سول جو میڈیسن ہے وہ جتنی بھی اسکن کی ڈیزیزز ہیں ان کو بالکل ریموو کر دیتی ہے، فریش کر دیتی ہے اسکن کو، بالکل جو ہے نا یونیک کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے جو چھوٹے انفنٹ بیبی ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے سر پہ چھوٹے 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 پمپل جو بنتے ہیں، پھر اس میں پس پڑ جاتی ہے، پھر ان کے اوپر ایک چھوٹی سی جو ہے نا جی ایک طے لیئر سی بن جاتی، جیسے کسی نے کوئی اوپر ان کو آٹا لگا دی ہوتا ہے، کر دی، ان کو ہلا کر دیکھنا چھوٹے چھوٹے جو پمپل بنتے ہیں، یہ بھی برائیونیا کے ہیں۔ اس میں برائیونیا کے مریض کو نیند کیسی آتی ہے؟ اس میں دن بھر اس کو نیند کا غلبہ رہتا ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے، غنودگی بہت زیادہ آتی ہے، اور مریض سارا دن چاہتا ہے، وہ سستی کا مارا ہوتا ہے، جمائیاں لے رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو نیند نہیں اس کی پوری ہوتی، یہ مرس سال کے اندر بھی ہے، نیٹرومیور کے اندر بھی ہے، فاسفورس کے اندر بھی ہے، سی پی اے کے اندر بھی ہے، اسی طرح جو ہے نا نیکس ماسکاٹا کے اندر بھی ہے، اور ان کی تمام کی علامات کو ہم جب ٹیلی کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یار یہ اس کا ہے، یہ اس کا، یہ اس کا، اس کے اندر جو ہم نے دیکھنا ہے کہ برائیونیا کے مریض کے اندر اس کے اندر پانی کی بہت زیادہ ڈیزائر ہوتی ہے، حرکت سے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مریض لیٹا ہوا یوں اچانک سے یوں چونک اٹھے گا کہ اس کو پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی، مریض آ کر ہمیں بتاتے ہیں جی سوئے سوئے میں یوں لگتا ہے کہ ابھی سونے کی ابھی روٹین ہے، ابھی آنکھیں بند ہو رہی ہیں کہ جی نیند کی جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے خماری کا اس میں آ رہے ہیں، یوں لگتا ہے مریض کو پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی۔ سلیشیا کے اندر بھی ہے یہ علامت، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس کی جب ہم ڈیزائر لیتے ہیں سلیشیا اور اس کے آپس میں دونوں کو موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یار یہ برائیونیا کا مریض ہے۔ پھر اس کو جو مڈ نائٹ ہوتی ہے اس میں ڈرانے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈرانے خواب جو ہے نا جو آرنیکا کے اندر بھی ہیں، آراموٹیلیکم کے اندر بھی ہیں، اور اسی طرح بیلاڈونا کے اندر بھی ہیں۔ تو جب ہم ان تمام علامات کو جب ہم آپس میں ٹیلی کرتے ہیں نا، موازنہ کرتے ہیں کہ یار یہ کس کے اندر کس کے اندر کس کے اندر یہ علامت ہے، تو پھر ٹریٹمنٹ کرنا مشکل نہیں ہوتا، پھر بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اس میں میلوریشن کمی جو ہے نا، لاسٹ میں 2 پوائنٹ ہمارے ہیں، میلوریشن اینڈ ایگریویشن۔ درد والے اعضاء کی طرف سے لیٹنے سے درد میں کمی ہے، جیسے لیور کی انفلیمیشن ہوگی، بریسٹ کی ہوگی، پیٹ کی ہوگی، کڈنی کی ہوگی، جس طرف درد ہے اس درد والی سائڈ پر لیٹنے سے مریض کو کیا ہوتا ہے، درد کے اندر کمی ہوتی ہے، اور دوسری سائڈ پر لیٹے گا جس طرف درد نہیں ہے، پین نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کو درد زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اسی طرح مریض اندھیرے میں بڑا خوش رہتا ہے، خاموشی سے لیٹنا چاہتا ہے، حرکت کرنے سے اس کو جو ہے نا جی تکلیف ہوتی ہے، چپ چاپ لیٹا ہوا ہے، اور پھر تکیے کو، بڑا تکیہ ہوگا نرم ہوگا، اس کے اندر یوں گھس کر سوئے گا، 2 تکیے لے کر سوئے بڑے بڑے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کا مریض کیا ہوتا ہے، اس کا مریض ہوتا ہے اس کا کلکیریا کار کا، اس کے اندر بھی سر پہ پسینے بہت زیادہ آتے ہیں، اس کے اندر بھی جو سر پہ جو پسینہ آئے گا وہ چکنائی والا ہوگا، چہرہ بھی اس کا چکنائی والا، آئلی اسکن ہوگی اس کی، اور اس کی جو تکیہ لے کر جب سوتا ہے تو پھر اس کو بیچ میں گھس کر سوتا ہے، درد والی سائڈ پر سوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کیا ہوتا ہے اس میں، میلوریشن ہوتی، کمی ہوتی۔ برائیونیا کے اندر یہ علامات جب ہم میلوریشن کمی کے اندر دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اسی حساب سے میڈیسن دیتے ہیں تو مریض افاقہ ہوتا ہے۔ ان کی ایگریویشن کیسے ہے کہ مریض کی جو ہے نا جی علامات جو بڑھتی ہیں، جو میں نے بتایا تھا کہ علامات حرکت سے بڑھتی ہیں، چاہے نی پین ہو، ریمیٹڈ آرتھرائٹس ہو، پوری باڈی کی کوئی بھی تکلیف ہو، کھانسی ہو، کھانسنے سے ہوگی، چھینکنے سے ہوگی، لمبا سانس اندر لینے سے ہوگی، اور اسی طرح جو ہے نا جی محنت مشقت سے ہوگی۔ تو بہت زیادہ محنت مشقت کرنے سے تکلیف ہو جائے تو آرنیکا، جیسے میں نے بتایا تھا، کسی بھی باڈی کے پارٹس کو بہت زیادہ استعمال کر لیا جائے تو اس کو ریلیف کرتی ہے۔ جیسے بندے سفر کر کے آتے ہیں، ابھی کتنے سارے احباب جو ہے نا عمرے سے آ رہے ہیں واپس، تو اکثر و بیشتر جو احباب بیمار ہیں، کیوں وہاں بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہوتی، محنت مشقت، سارے چاہتے ہیں کہ جی میں جلدی سے عبادت کر لوں، نفل زیادہ پڑھ لوں، میں جو ہے نا جی صحیح پہ اتنا میں دوڑ لوں، اسی طرح جو ہے نا جی
فلاں جگہ کی زیارت کروں، فلاں جگہ کی زیارت کروں، عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بیٹھ کر درود شریف پڑھ لوں، کھڑے ہو کر پڑھ لوں، بیٹھ کے پڑھ لوں، اپنے ہوٹلوں پہ جانا، وہاں سے اوپر سیڑھیاں نیچے اوپر سے چلنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اس میں جتنی مشقت زیادہ سے زیادہ بھاگ دوڑ ہوگی نا، اس بھاگ دوڑ کے اندر جو میڈیسن آئے گی وہ ہے آرنیکا، جس کے اندر حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، اس کے اندر بھاگ دوڑ کی وجہ سے جو ہے نا جی تکلیف جو ہوتی ہے، تو وہ آرنیکا بیسٹ ریمیڈی ہے۔ کتنے مریض آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو آرنیکا ڈوز دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایورنسٹائبا ہم ساتھ اس کو دیتے ہیں، الحمدللہ مریض فٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، گرمی سے اس کو محنت مشقت سے تکلیف ہوتی ہے، صبح کے کھانے سے ہوتی ہے، پھر مریض بلندی اونچے مقام پر جو کھڑا ہوتا ہے نا جی، اس کو ہوتا ہے کہ یار میں گر جاؤں گا یا گر جاؤں گی، مریض کیسی کہ نہیں، یہ جو ہماری لکڑ والی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، ایک تو گھروں میں ہماری پرماننٹ بنتی ہیں، پھر وہ اسٹیل والی بناتے ہیں، اس میں بھی مریض ڈرتا ہے، پھر وہ جو ہماری جو دو جو ہے نا جی اس کے ساتھ بنتی ہیں ہماری جو مینول سیڑھیاں لکڑی والی، اس میں مریض نہیں چڑھ سکتا، اوپر دوسری تیسری منزل پر، یہ اوپر پہاڑوں پر سے وہ نیچے دیکھتا ہے تو اس کو فوراً سے چکر الٹی متلی آتی ہے، برائی نہیں ہے، بیسٹ ریمیڈی۔ سانس اندر کھینچنے سے ہوتی ہے، نزلہ زکام، جیسے نزلہ زکام ہوا اس کا پراپرلی ٹریٹمنٹ نہیں، انہوں نے پیناڈول کھائے، پیناڈول سی ایف لی، کوئی اور نزلہ زکام روک دیا، اس سے کیا ہوا، سر درد شروع ہو گیا، اس کے کھانسی ہو گئی، اس کو بخار ہو گیا، اس کو سائنسائٹس کا پرابلم ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، ان تمام علامات کو بھی یہ رفع کرتی ہے، برائی نہیں ہے۔ پھر بستر کی گرمی کی وجہ سے جو ہے نا جی تمام جتنے بھی جوائنٹس ہوتے ہیں، ان تمام جوائنٹس کے اندر جو ہے نا جی ان کی علامات میں شدت آ جاتی ہے، دردیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ آج کی گزارشات تھی برائی نہیں پر۔ اسی طرح ہم ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، میڈیسن ساتھ ساتھ کوئی اور میڈیسن یا کوئی اور بیماری کے حوالے سے ساتھ ساتھ لیکچر بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر صاحبان کی ریکویسٹ یہی ہے کہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ ہمیں بیماریوں کے حوالے سے بھی ٹریٹمنٹ بتایا جائے، میڈیسن یہ بھی یاد ہوتی جائے گی، ساتھ ساتھ ہمیں ٹریٹمنٹ بھی ہم نے کرنا سیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ بیلاڈونا پر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بچے ہمیں جو ہے نا جی مشورہ کر کے مجھے بتائیں گے، میں نے کہا تھا آپ مجھے بتایا کریں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگا۔ کچھ میڈیسن کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے کہا بھی ہے کہ ان میں بھی کریں اور یہ بھی کریں، انشاءاللہ ایک دو دنوں کے اندر وہ حل ہو جائے گا معاملہ، تو انشاءاللہ اس کو بھی بیچ میں کریں گے۔ ورنہ اس میڈیسن کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ بیلاڈونا پر ہوگا۔ بیلاڈونا ہمارے سلیبس کی چوتھی دوائی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ جیسے آپ شوق سے لگے ہوئے ہیں، آپ شوق سے لگے رہیں گے تو میں بھی شوق سے انشاءاللہ یہ نظام چلاتا جاؤں گا۔ اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔